لیس البر ان تولوا، یہاں پہ نکالیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ جی 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 آج ہمارے پاس سب سے پہلا کلمہ جو موجود ہے وہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ تو اس کے اندر دو قراءات ہیں، ایک ہے لیس البر امام حفص اور امام حمزہ کی، جبکہ دوسری قراءت ہے لیس البر باقی قراء کرام کی۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، ولیکن البر، لیکن حقیقی نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لے آئے، یہ حقیقی جو ہے نیکی ہے۔ تو یہاں پر جو لیس البر ہے، لیسا اصل میں یہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ افعال ناقصہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ کل 13 افعال ہیں، کانا، سارا، اصبحام، سازہ، ذلہ، باتا وغیرہ، اور ان میں سے ایک لیسا بھی ہے۔ تو افعال ناقصہ جو ہیں ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے بعد والے اسم کو رفع دیتے ہیں، یعنی پیش دیتے ہیں، اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں، لیس البر۔ تو یہاں پر لیس البر میں اگر ہم اس کو لیس البر پڑھیں تو پھر اس کی خبر جو ہے وہ مقدم ہے، یعنی البر جو ہے یہ لیسا کی خبر ہوگی اور ان تولو یہ اس کا اسم ہوگا۔ اور اگر ہم اس کو لیس البر پڑھیں تو پھر اس کا اسم جو ہے وہ مقدم ہے، یعنی معمول کے مطابق ہے، اور ان تولو اس کی خبر جو ہے وہ مؤخر ہے۔ تو یہ دونوں قراءات یہاں پر موجود ہیں، اور اس میں ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیس البر پڑھیں یا لیس البر پڑھیں، یہ ایک لغوی فرق ہے کہ آپ اس کو افعال ناقصہ کا اسم بناتے ہیں یا اس کو اس کی خبر بناتے ہیں۔ جی ایک منٹ ذرا۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ لیسا جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، اور یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یہاں صرف اسم اور خبر کی تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہے کہ ان تولو جو ہے یہ بھی اسم بن سکتا ہے، اور البرہ جو ہے یہ بھی اسم بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ ان تولو کو اسم بنا دیں اور البرہ کو اس کی خبر بنا دیں تو لیس البرہ ہو جائے گا، اور البرہ کو معمول کے مطابق اس کا اسم بنا دیں لیسا کا، اور ان تولو کو اس کی خبر بنا دیں تو یہ لیس البرو ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا کلمہ ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ولاکن البر۔ تو ولاکن جو ہے یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، جیسے انا، انا، کا انا، لیتا، لکنا، لعل۔ تو حروف مشبہ بالفعل جو ہے ان کا عمل افعال ناقصہ کے برعکس ہوتا ہے۔ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، تو اگر اس کو حرف مشبہ بالفعل سمجھ لیا جائے تو البرہ جو ہے اس پر نصب آئے گی، اور یہ لاکنہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم قرار پائے گا۔ اور اگر لاکنہ کو مخفف پڑھ دیا جائے یعنی حرف عطف پڑھ دیا جائے، اور وہ ہوتا ہے لاکن، لاکنہ نہیں بلکہ لاکن۔ تو لاکن جو ہے وہ حرف عطف ہے، تو حرف عطف جو ہے وہ بعد والے اسم پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو لیکن پھر اس کو جب البرو پڑھیں گے تو یہ مبتدا کہلائے گا، تو مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، تو البرو مبتدا کہلائے گا، اور لیکن حرف عطف جو اپنے بعد والے اسم پر کوئی کسی قسم کا عمل نہیں کرتا ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ ولاکن البر، جس طرح کہ یہاں پہ ہے ولاکن البر، تو یہ نون کے نیچے زیر کہاں سے آ گئی؟ تو اصل میں یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے آئی ہے، چونکہ لاکن کا نون ساکن تھا اور البرو کا لام ساکن تھا، تو درمیان میں الحمزہ جو ہے یہ تو وصلی ہے، یہ درمیانے کلام میں گر جاتا ہے، تو دو ساکن جمع ہو گئے نون اور لام۔ تو جب دونوں ساکنوں میں سے کسی ساکن کو اعراب دیا جائے تو الساکن اذا حرک حرک بالکسر، اس کو پھر کسرے کا اعراب دیا جاتا ہے، تو یہ اجتماع ساکنین کی بنا پر نون کو کسرے کا اعراب دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آگے ہمارے پاس جو تیسرا کلمہ موجود ہے وہ ہے مموسن۔ فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، کہ اگر وصیت کرنے والا جو شخص فوت ہو گیا ہے اور وہ ایسی وصیت کر گیا ہے جو ظلم پر مبنی تھی یا گناہ پر مبنی تھی، تو اگر کوئی شخص اس وصیت کی اصلاح کر دے اور اس وصیت کو درست کر دے تو اس شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو فمن خافا، جو شخص خوف کھائے من موسن وصیت کرنے والے سے، جانفن ظلم کی او اسمن یا گناہ کی، فاصلح بینہم تو وہ ان کے درمیان اصلاح کروا دے، فلا اسم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ صرف ابواب کا فرق ہے۔ اوسا یوسی، اوسا یوسی باب افعال سے اگر اس کو لائیں تو اس کا اسم فاعل کا صیغہ بنتا ہے موسن، اوسا یوسی سے موسن، فمن خاف من موسن، حفص کی قرات یہی ہے، حفص کی روایت یہی ہے۔ اور باب افعال کے اندر قلت و کثرت دونوں کا معنی پایا جاتا ہے کہ وصیت کرنے والے کی وصیت سے، اور جو باب تفعیل ہے اس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے، اور باب تفعیل میں وصا یوسی، وصا یوسی بنے گا، اور موسن اصل میں یہ تھا وصا یا یوسیو موسیون، تو بہرحال باقی تعلیلات ہیں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ وصا یوسی سے بن جائے گا موسن، یعنی بار بار وصیت کرنا۔ تو جو شخص بار بار وصیت کرنے والے کے ظلم اور گناہ سے ڈرے، وہ ان کے درمیان درستگی کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ وصیت بار بار کی گئی ہو یا ایک بار کی گئی ہو، لیکن وہ ظلم اور گناہ پر اگر مبنی ہے تو اس کی اصلاح کر دینی چاہیے، اس کو درست کر دینا چاہیے۔ اگر اس کو کوئی شخص بعد میں درست کر دیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، ورنہ اگر وصیت درست ہے تو اس کو چھیڑنا
یا اس میں تبدیلی کرنا یہ شرعی اعتبار سے حرام ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس کلمہ ہے وہ ہے فدیۃ طعام مسکین۔ تو یہ چونکہ روزوں کا بیان چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزے فرض کیے ہیں، اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فدیہ مقرر کیا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یعنی عذر کی بنیاد پر جو شخص مریض ہو، بیمار ہو یا وہ مسافر ہو تو وہ دیگر ایام میں عدت پوری کرے، اور جو دیگر ایام میں بھی عدت پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایسا بیمار ہے جو دائمی بیمار ہے یا بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، وہ نہیں روزہ رکھ سکتا، تو وہ کیا کرے؟ فدیۃ طعام مسکین، وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ بطور فدیہ کے دے۔ تو اب یہاں پر فدیۃن، یہاں پر 3 قراءات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ قراءت دیکھتے ہیں جو روایت حفص میں ہے، فدیۃن طعام مسکین، فدیۃن طعام مسکین۔ تو یہاں پر فدیۃن جو ہے یہ ہے مبتدا، اور طعام یہ اس سے بدل ہے۔ تو یہ عربی زبان کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، مبدل منہ اور بدل، مبدل منہ اور بدل۔ مبدل منہ اور بدل جو ہے ایک ہی چیز کے 2 نام ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر فدیۃن، فدیہ مبدل منہ ہے اور طعام یہ اس سے بدل ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ فدیہ جو کہ کھانا ہے، یعنی کھانے کی شکل میں فدیہ۔ تو گویا کہ فدیہ کھانا ہے اور کھانا فدیہ ہے، ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، اس کو فدیہ کہہ لیں یا کھانا کہہ لیں۔ تو فدیہ کیا ہے؟ کھانا ہے۔ تو فدیۃ طعام، تو فدیہ مبدل منہ اور طعام یہ مضاف اور مسکین مضاف الیہ، یعنی ایک مسکین کا کھانا۔ تو ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دیں گے۔ تو یہاں مسکین جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، یعنی ایک روزہ اگر کسی کا چھوٹا ہے تو وہ اپنے ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا دے گا۔ اور دوسری قرأت جو ہے فدیۃ طعام مساکین، باقی فدیۃ طعام اسی طرح ہی رہے گا، فدیۃ مبتدا مبدل منہ اور طعام مضاف اور مساکین، مساکین مساکین کا کھانا۔ تو وہ پھر زیادہ روزوں کا فدیہ بیان ہو جائے گا اس قرأت میں، کہ اگر کسی کے زیادہ روزے رہے ہیں تو وہ ان تمام روزوں کے بدلے میں زیادہ مساکین کو کھانا کھلائے گا۔ تو ایک مسکین ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، یا زیادہ روزوں کے بدلے میں زیادہ مساکین کو کھانا کھلائیں، تو بظاہر اس کے اندر کوئی فرق والی بات نہیں ہے۔ اور پھر جو روایت نافع ابن ذکوان اور ابو جعفر کی ہے کہ فدیۃ طعامی مساکین، اب یہ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے یا تو اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے، یا موصوف صفت کا استعمال کیا جاتا ہے، یا مبدل منہ کا اور بدل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں فدیہ جو ہے یہ بذات خود مضاف ہو جائے گا، فدیۃ، اور طعامی یہ مضاف الیہ مضاف ہوگا، اور مساکین اس کا مضاف الیہ ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ مساکین کے کھانے کا فدیہ، یعنی کئی مساکین کے کھانے کا فدیہ۔ تو مفہوم تو ایک جیسا ہی ہے، لیکن یہاں پر صرف انہوں نے اضافت جو ہے، اضافت والا ٹرینڈ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اور یہ اہل حجاز اور بنو تمیم جو ہیں وہ اس لغت کا استعمال زیادہ پسند کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ مبدل منہ ہو اور اس کو بدل بنایا جائے یا موصوف صفت بنایا جائے، وہ اضافت کے ذریعے چیز کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے سیگا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے فمن یتطوع، یہاں تو ہم پڑھ رہے ہیں نا فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو شخص جو ہے وہ خوشی سے نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ جو تطوع ہے یہ اصل میں یتطوع تھا، یتطوع یعنی باب تفاعل سے تھا، تفاعل یتفاعل یعنی تصرف یتصرف، یتطوع۔ اور باب تفاعل اور باب تفاعل کے بارے میں ایک صرف کا یہ قاعدہ ہے کہ جب ان کا فا کلمہ تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا
یہ حروف ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اگر ان حروف میں سے کوئی حرف فا کلمہ بن جائے تو وہ فا کلمہ کو فا کلمہ کو بلکہ اس کی تا کو جو ہے وہ فا کلمہ سے بدل دیتے ہیں. جو باب کی تا ہے اس کو فا کلمہ سے بدل دیتے ہیں اور پھر فا کلمہ سے بدل کر اس میں ادغام کر دیتے ہیں. تو تطوع جو قرات تو ہے تطوع یہ ہے فعل ماضی. فمن تطوع جس نے بھی نیکی کی تو یہ تو اپنی اصل پر موجود ہے. تطوع فعل ماضی ہے اور من موصولہ ہے جس نے بھی نیکی کی. تطوع بروزن تفعل تصرف. اور جو دوسری قرات ہے حمزہ کی صحیح خلف العاشر کی وہ ہے یتطوع. تو اصل میں جو یتطوع ہے یہ اصل میں یتطوع تھا. یتطوع یتصرف کے وزن پر. تو اسی قاعدے کے تحت تا کو پہلے طوا بنایا پھر طوا کا طوا میں ادغام کر دیا تو وہ بن گیا یتطوع. یتطوع. اب اس میں جو من ہے یہ شرطیہ ہے اور جو من شرطیہ ہوتا ہے وہ حروف جازمہ میں سے ہوتا ہے. وہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. تو من شرطیہ کی وجہ سے یتطوع بن گیا یتطوع. جس نے بھی نیکی کا کام کیا رضامندی سے وہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس کلمہ ہے الیسر ولا یرید بکم العسر. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. جی آگے کر دیں پیج. القرآن جو ہے یہ موجود ہے لیکن یہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ. تو الیسر العسر یہ دو کلمات ہیں. الیسر العسر. تو یہ عسر ہو یسر ہو عسرن ہو ذو عسرت ہو سعد العسرت ہو للیسرا ہو للعسرا ہو. یہ اس طرح کے جتنے بھی کلمات ہیں پورے قرآن مجید کے اندر ان تمام کلمات کے اندر دو لغتیں پائی جاتی ہیں. یہ دراصل لغت کا معاملہ ہے. بعض قبائل جو ہیں وہ ان کو سین کے ضمہ کے ساتھ اور بعض قبائل جو ہیں وہ سین کے سکون کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. تو اس میں سکون کی جو لغت ہے وہ بنی تمیم اور بنو اسد کی ہے اور اہل حجاز جو ہیں وہ اس سین کے ضمے کے ساتھ پڑھیں گے. اہل حجاز سین کا ضمہ پڑھتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ لغات ہیں. تو لغات سے کسی بھی معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ ایک ہی معنی ہوتا ہے. صرف کلمے کی ادائیگی کے اندر تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس کلمہ ہے وہ ہے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَمِّلُ الْعِدَّةَ. تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو. عَلَى مَا جی میں بیان کر رہا تھا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. تو یہ بھی ابواب کا ہی فرق ہے. اگر اس کو باب افعال سے لے لیا جائے تو وہ باب افعال ہوتا ہے اکمل یکمل, کسی چیز کو مکمل کرنا. اکمل یکمل اکمالا.
اور اگر باب تفعیل سے لے لیا جائے تو وہ بنتا ہے کم مالا یکمل تکمیلا، تو باب افعال سے یہ سیگا بنے گا والی تکملو، روایت حفص یہی ہے باب افعال سے، اور دیگر کے نزدیک یہ بنے گا والے تکملو العدہ۔ تو یہ بھی عربوں کے اندر دو مشہور لغات ہیں، جیسے انزلہ نزلہ، اس طرح اوسا وصا اکملہ کملہ۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس جو سیگا ہے وہ ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، وَلَيْسَ الْبِرُّ جی آگے کر دیں نیکسٹ پیج۔ یہ آیت نمبر 189 پہ، ٹھیک ہے، البیوت۔ البیوت جو ہے یہ بیتن کی جمع ہے، البیوت بیتن کی جمع ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں اور بیوت اس کی جمع ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں آؤ ان کے پچھواڑے سے، نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے۔ تو بہرحال اس کا پس منظر ہے، تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ قرات جو ہے وہ بیوت اور بیوت جو ہے وہ کیوں ہے۔ تو بیت، لفظ بیت جو ہے فعل کا وزن جو ہے اس کی جمع آتی ہے فعول کے وزن پر، بیوتن، جیسے قلب سے قلوبن، تو بیتن سے بیوتن، تو اس کی جو نارمل جمع ہے عمومی قاعدے کے مطابق وہ تو بیوت ہے۔ اب یہ بیوت جیسے بھی استعمال ہو، البیوت ہو، بیوت النبی ہو، بیوتن ہو، بیوتکم ہو، بیوتنا، بیوتہم، جتنے بھی صیغے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، اگر وہ سارے کے سارے با کے ضمہ کے ساتھ ہیں تو وہ اصل جو ہے اس کے مطابق ہے، یعنی اپنے اصل وزن کے مطابق ہے۔ اور جب ان کو بیوت پڑھا گیا ہے تو اہل عرب جو ہیں وہ عام طور پر آسانی کی غرض سے یہ کرتے ہیں کہ جو حرف مدہ ہو اس کے ساتھ والا جو ہے وہ اعراب دے دیتے ہیں۔ تو اب یا جو ہے یہاں پر جو کہ موجود ہے تو انہوں نے یا کی مناسبت سے با کو بھی کسرہ دے دیا آسانی کے لیے، تو با کو کسرہ دینے سے یہ بن گیا بیوت۔ تو یہ بیوت کے جتنے بھی صیغے قرآن مجید میں ہیں یہ تعلیل اس میں ہوئی ہے، تو تعلیل کے باعث بیوت کو بیوت بنا دیا گیا۔ ترجمہ بالکل 100% وہی ہے، کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا ہے، صرف تعلیل ہوئی ہے۔ اس کو آپ بیوت پڑھیں تو بھی اور بیوت پڑھیں تو بھی ایک ہی معنی ہے، اور یہ ان گھروں کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے صیغہ ہے ہمارے پاس وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔ 191 جی، تو یہاں پر 3 صیغے ہیں، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، یہ تینوں کے تینوں صیغے جو ہیں یہ بھی دو مختلف ابواب سے استعمال ہوئے ہیں۔ ایک باب مفاعلہ ہے، قاتل یقاتل مقاتلہ، حارب یحارب محاربہ، تو باب مفاعلہ کے اندر باہم طور پر کسی فعل کا سر انجام دیا جانا پایا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی طرف سے۔ تو ولا تقاتلوہم، تو یہ تقاتلو اور اسی طرح یقاتلوکم اور قاتلوکم، یہ روایت حفص کی جو قرات ہے
یہ باب مفاعلہ سے ہے، یعنی تم باہم لڑائی نہ کرو، ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، تم باہم لڑائی نہ کرو ان سے مسجد حرام کے نزدیک۔ تو اس میں دونوں طرف سے لڑائی کا اشارہ ہوتا ہے، اور قاتل یقتل کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، اور یہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، ایک ہی طرف سے، کہ ولا تقتلوہم، اور تم انہیں قتل نہ کرو مسجد حرام کے نزدیک، حتی یقتلوکم فی، حتی کہ وہ تمہیں اس میں قتل کریں، فَإِن قَتَلُوكُمْ، اگر وہ تمہیں قتل کریں، فَقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی انہیں قتل کرو۔ تو یہ جو صیغہ فَقْتُلُوهُمْ ہے، یہ قاتل یقتلو یعنی نصر ینصر، باب نصر ینصر ثلاثی مجرد، یہ بھی اسی کا صیغہ ہے۔ تو باقی تینوں صیغوں کو بھی اسی کے ساتھ جمع کر دیا گیا۔ اس کا معنی ہے مطلقاً قتل کرنا۔ تو قتال جو ہوتا ہے قاتل یقاتل، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ ہے، کلمہ ہے، وہ ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، 197، کہ اللہ رب العزت نے حج کے مہینے مقرر کر دیے ہیں، الحج اشہر معلومات، جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ نہ تو کوئی گناہ کا کام کرے، نہ نافرمانی کا کام کرے، اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑے کا کام کرے۔ اب یہاں پر جو لا ہے، لا کا ہی سارا مسئلہ ہے۔ تو لا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک لا لا نفی جنس ہوتا ہے، اور ایک لا لا مشابہ بھی بلیسا ہوتا ہے۔ تو جس قرات کے اندر تینوں پہ نصب ہے، جیسے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اس میں تینوں میں لائے نفی جنس ہے، تینوں کے اندر لائے نفی جنس ہے۔ اور جس قرات کے اندر تینوں پہ رفع ہے، وہاں تینوں پہ لائے لا مشابہ بلیس ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ اور جس قرات کے اندر پہلے دو پہ تو رفع ہے، فلا رفث ولا فسوق، اور آخری پہ ولا جدال نصب ہے، تو اس میں آپ یہی دیکھیں کہ پہلی دو پہ لائے نفی لا مشابہ بلیس ہے، اور دوسری میں لا جو ہے وہ تیسرے میں لائے نفی جنس ہے۔ تو لائے نفی جنس کا اعراب اور لا مشابہ بلیسا کا اعراب الگ الگ ہوتا ہے۔ لائے نفی جنس جو ہے وہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، جبکہ لا مشابہ بلیسا جو ہے وہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں دو قراءات ہیں، ایک قراءت تو ہے رؤوف اور ایک قراءت ہے رؤوف۔ تو رؤوف کی جو قراءت ہے یہ فعول کے وزن پر ہے اور صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ تو صفت جو ہوتی ہے اس میں دوام اور ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالی ہمیشہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے، دائمی طور پر ہمیشہ۔ جبکہ جو رؤوفن ہے، جی یہ تھوڑا سا الٹ ہو گیا ہے، جو رؤوفن ہے وہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے رؤوفن۔ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں کثرت کا معنی پایا جائے، زیادہ چیز کا، یعنی اللہ کی نرمی بہت زیادہ ہے، جیسے غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے، شکور، اللہ بہت قدردان ہے، ودود، اللہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ رؤوف جو ہے یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، جبکہ رؤوف یعنی بغیر واو کے، فعول کے وزن پر، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس میں دوام اور ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو رؤوف کا معنی ہوگا اللہ ہمیشہ شفقت کرنے والا ہے، جبکہ رؤوف اس میں مبالغہ والی قرات کا معنی ہوگا کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ جو ہے کثرت سے شفقت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو صیغہ ہے وہ ہے السلم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. تو السلمی ہو یا السلمی ہو، یہ اصل میں مصدر ہے سالمہ یسلم سے، سالمہ یسلم سلمن اور سلمن، اور یہ مصدر دونوں طرح سے ہی آتا ہے، یعنی سین کے فتح کے ساتھ بھی آتا ہے اور سین کے کسرہ کے ساتھ بھی آتا ہے. اب اس کو السلمی پڑھ دیں یا السلمی پڑھ دیں، اس کے معنی کے اندر کوئی کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس کلمہ ہے وہ ہے خطوات. یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے. تو خطوات ہو یا خطوات ہو، دونوں کا معنی گناہ ہی ہے، اور یہ صرف لغت ہے. خطوات یعنی طوا کے سکون کے ساتھ یہ بنی تمیم اور بنو اسد کی لغت ہے، جبکہ خطوات تا کے ضمہ کے ساتھ یہ اہل حجاز کی لغت ہے. تو صرف لغت بدلنے سے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لہجہ بدلنے سے معنی پہ فرق نہیں پڑتا ہے. ہم ایک ہی لفظ کو اگر دو مختلف لہجوں سے ادا کر لیں تو اس کے معنی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے بعد آگے لفظ ہے والملائکۃ اور والملائکتی، اس میں دو قراءات ہیں. اللہ فرماتے ہیں حل ینظرون، وہ انتظار نہیں کر رہے، الا مگر اس بات کا، ان یاتیہم اللہ، کہ ان کے پاس اللہ آئے فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ اور فرشتے بھی آئیں، وقضی الامر اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے. تو اب یہاں پر اگر آپ ترجمے میں دیکھیں تو حل ینظرون، وہ انتظار نہیں کر رہے، الا مگر اس بات کا، ان یاتیہم اللہ، کہ ان کے پاس اللہ آئے. تو لفظ اللہ جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، لفظ اللہ کے اوپر پیش ہے، اور واو جو ہے یہ واو عاطفہ ہے، اور واو عاطفہ جو ہے وہ اپنے معطوف علیہ کو وہی اعراب منتقل کر دیتی ہے پیچھے سے جو اس کے معطوف کا اعراب ہوتا ہے، جو معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے. تو یہاں پر لفظ اللہ جو ہے وہ معطوف علیہ ہے، اور والملائکۃ یہ معطوف ہے. تو گویا کے درمیان میں یہ جو جملہ ہے نا فی ظلال من الغمام، یہ سارا متعلق بن جائے گا ان یاتیہم کے. تو اصل جملہ بنے گا الا ان یاتیہم اللہ والملائکۃ، یعنی وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ اور فرشتے آئیں، یعنی آنے والا اللہ بھی ہو اور فرشتے بھی ہوں. کیسے آئیں؟ بادلوں کے سائے میں. ایک یہ جملہ ہو گیا والملائکۃ کے ساتھ. دوسرا اگر آپ اس کو والملائکۃ پڑھیں تو پھر یہ فی ظلال من الغمام، فی ظلال من الغمام، اس پر اس کا عطف پڑے گا. تو فی ظلال جو ہے، اب ظلال جو ہے یہ مجرور ہے فی کی وجہ سے، فی حرف جر، اس نے ظلال کو مجرور کر دیا. تو جو اعراب معطوف علیہ کا ہوگا وہی واو عاطفہ کے بعد الملائکہ کا بھی اعراب ہو جائے گا. اب ترجمہ کیسے ہوگا؟ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ آئے بادلوں کے سائے میں اور فرشتوں میں، یعنی فرشتوں اور بادلوں کے سائے میں ان کے پاس اللہ آئے. تو پھر یہ ترجمہ جو ہے اس انداز میں ہو جائے گا. تو گویا کہ ملائکتو تا کا عطف اللہ کی ہا پر ہے، اور ملائکتی زیر والا عطف جو ہے وہ ظلال پر ہے، فی ظلال. اس کے بعد پھر آگے ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سارے معاملات جو ہیں وہ لوٹائے جاتے ہیں. تو ترجعو کا معنی ہے لوٹائے جاتے ہیں، یہ راجع یرجع سے مجہول کا صیغہ ہے، مضارع مجہول ہے. اور ترجع اس کی جو دوسری قرات ہے وہ معروف ہے، راجع یرجع لوٹتے ہیں. تمام معاملات، تمام امور اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں، یعنی لوٹائے جاتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں. تو ایک ہی بات ہے.
لٹائے جانے سے لوٹ جائیں یا اپنے آپ لوٹ جائیں، مقصد یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، 213۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، بس اللہ نے بھیجا نبیوں کو خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی، لِيَحْكُمَ، تاکہ وہ نبی فیصلہ کریں ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اگر اس کو لِيَحْكُمَ پڑھیں تو یہ معروف کا صیغہ ہے حکمہ یحکم سے، اور لے جو ہے اس کو لام کہ کہتے ہیں، تاکہ کے معنی میں آتا ہے، اور لام کہ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، تو یہ بن جائے گا لیحکما، لیحکمو سے لیحکما۔ اور دوسری قرات اس میں ہے لیحکما، وہ مجہول کا ترجمہ کیا جائے گا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، یعنی لوگوں کے مابین جو اختلافی مسائل ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جائے کہ کون حق پر ہے اور کون جو ہے وہ باطل پر ہے۔ تو انبیاء فیصلہ کریں یا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، اب وہ فیصلہ تو پھر بھی انبیاء نے ہی کرنا ہے، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ لوگوں کے بیچ اور ان کے درمیان میں رہ رہے ہیں۔ جی، اس کے بعد اگلا کلمہ ہمارے پاس ہے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ۔ جی، آیت نمبر 214، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا دیے گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، حتیٰ کہ رسول بھی پکار اٹھا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی جو ایمان لائے تھے کہ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اب یہاں پر جو یقول ہے اس کو یقولا اور یقولو دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، اور عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ حتیٰ جو ہوتا ہے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ تو نصب والی جو قرات ہے یقولا والی قرات، اس میں حتیٰ جو ہے اس کے بعد ان مقدر مانا جائے گا، لیکن عربی کا ہی ایک دوسرا قاعدہ ہے کہ جب فعل میں کسی حکایت کو بیان کیا جا رہا ہو جس کا تعلق جو ہے وہ ماضی سے ہو، تو اس فعل مضارع کو ماضی کی تعبیر کر کے رفع بھی دے سکتے ہیں، اس صورت میں ان مقدر نہیں مانا جائے گا، یہ بھی ایک قاعدہ ہے عربی زبان کا۔ تو جب ہم یہاں پر ان مقدر نہیں مانیں گے تو پھر یہ حتیٰ یقول الرسول بن جائے گا، اور جب اس کو یہاں پر ان مقدر مانیں گے تو یہ حتیٰ یقول الرسول بن جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا کلمہ ہے ہمارے پاس وہ ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ اب یہ جو اسم کبیر کا لفظ ہے اس کے اندر دو قراءات ہیں، اسم کبیر اور اسم کثیر۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، وہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، فیہما اسم کبیر، ان میں بہت زیادہ گناہ ہے یا بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع کا بھی سامان ہے۔ تو یہ وہ ابتدائی آیات ہیں جو شراب کی حرمت کے حوالے سے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کیونکہ شراب جو ہے وہ بالتدریج حرام ہوئی، فوری طور پر اس کو حرام نہیں کیا گیا۔ تو اب ہم اردو کے اندر بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا جو گناہ ہے قل فیہما اسم کبیر، یعنی شراب اور جوے کا جو گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے، اور پھر یہ بہت گناہ ہے، تو یہ اردو میں بھی ہم بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو قرات ہے قل فیہما اسم کثیر، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس میں اسم کثیر بہت زیادہ گناہ ہے۔
या फिर आप कह दें कुल फीमा इस्मुन कबीर, इनमें बहुत बड़ा गुनाह है। तो किसी गुनाह का ज्यादा होना और किसी गुनाह का बड़ा होना, ये दोनों एक ही चीज पर दलालत करते हैं। गुनाह बड़ा हो या गुनाह ज्यादा हो, ये एक ही चीज पर दलालत करते हैं, यानी उस गुनाह की कबाहत को बयान किया गया है। उसके बाद जो कलमा है वो है कुलिल आफ़ु व यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, और वो आपसे सवाल करते हैं कि वो क्या खर्च करें। कुलिल आफ़ु, आप कह दें कि जायद, जायद को खर्च करें, जो जायद है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो चीज ये है कि यहाँ पर एक इबारत हम मुकद्दर मानेंगे कि वो आपसे सवाल करते हैं माज़ा युनफिकून, के वो क्या खर्च करें। तो कुल, आप कह दीजिए कुलिल्लज़ी युनफिकूनहु अल अफ़्व, कि वो चीज जो वो खर्च कर रहे हैं वो जायद हो, यानी अल्लज़ी युनफिकूनहु अल अफ़्व, ये यहाँ पर इबारत महज़ूफ मानी जाएगी अल अफ़्व की किरात में, अल्लज़ी युनफिकूनहु अल अफ़्व। और अगर आप ये कह दें कि यहाँ पर हम जो इबारत मुकद्दर मान रहे हैं वो अल्लज़ी युनफिकूनहु नहीं होगी, बल्कि वो होगी अनफिकू अल अफ़्व, यानी वयसअलूनका माज़ा युनफिकून, कुल ए नबी आप कह दीजिए अनफिकुल अफ़्व, कि जायद खर्च करो, जायद चीज खर्च करो, ताकि खर्च करने के बाद अफसोस व नदामत ना हो। तो चूंकि पहले में अल्लज़ी युनफिकूनहु, आप उनसे कह दीजिए कि जो चीज़ वो खर्च करना चाहते हैं वो क्या होनी चाहिए, अल अफ़्व, जायद होनी चाहिए। तो सिर्फ इबारत का थोड़ा सा फ़र्क है, तर्ज बयान, अंदाज़ तकल्लुम थोड़ा सा तब्दील हुआ है, बाकी तर्जमा और मफ़हूम एक ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद जो अगला कलमा हमारे पास है वो है फ़इज़ा ततहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह वयसअलूनका अनिल महीज़, वो आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं। कुल, आप ए नबी आप कह दीजिए हुवा अज़न, वो गंदगी है, फ़ातज़िलुन निसा फ़िल महीज़, तुम हैज़ की हालत में औरतों से अलग हो जाओ। वला तक़रबूहुन्ना, और उनके करीब ना जाओ, हत्ता यतहुरना, हत्ता कि वो पाक हो जाए। फ़इज़ा ततहरना, जब वो पाक हो जाए, फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो तुम उनके पास आओ जहां से अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब ये जो लफ्ज है ताहुरा यतहुरु, इसमें हल्की तहारत पाई जाती है, पाक होना, हत्ता कि वो पाक हो जाए। तो यहाँ पाक होने का मतलब ये है, ताहुरा यतहुरु यानी हत्ता यतहुरना का मतलब ये है कि वो खूने हैज से पाक हो जाए, यानी उनका हैज का खून जो है वो रुक जाए। तो हैज के खून का इनकिता और रुक जाना, ये भी एक पाकी है। और फिर जब यहाँ पर यतहुरना में खून का रुक जाना बयान किया था, तो उसकी वजाहत के लिए फिर आगे अलग से सीगा इस्तेमाल किया गया, फैज़ा ततहरना, जब वो बहुत ज्यादा तहारत हासिल कर लें। तो बहुत ज्यादा तहारत से मुराद ये है कि वो खून से पाक होने के बाद गुस्ल कर लें। और फुकहा ने इसी को ही तरजीह दी है कि सिर्फ खून हैज रुक जाने से मुबाशरत जायज़ नहीं है, हत्ता के औरत जो है गुस्ल भी कर ले। तो जो दूसरी किरात है वो दूसरे लफ्ज की मोहताज ही नहीं रहती, उसके अंदर भी वही चीज ही आ जाएगी, फिर ये तकरार हो जाएगा। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यत्तहरना, हत्ता यत्तहरना। तो यहाँ पे जो यत्तहरना का जो सीगा है, इसके अंदर खूने है से पाक होने के साथ साथ गुस्ल की तरफ भी इशारा मौजूद है। तो अब इसका मफहूम ये होगा कि वो उनके पास उनके करीब ना जाएं हत्ता कि वो गुस्ल कर लें। फिर आगे उसी का ही तकरार ही समझा जाएगा कि जब वो गुस्ल कर ले, यानी गुस्ल करके पाक हो जाएं, तो आप उनके पास आ सकते हैं। तो जो लफ्ज अगला लफ्ज वजाहत कर रहा है यहाँ पर, उसी
لفظ کے اندر ہی اس کی وضاحت موجود ہے. جی اس کے بعد آگے ہمارے پاس جو کلمہ ہے وہ ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. تو یہ جو یخافا ہے یہ معروف کے صیغے سے بھی استعمال ہوا ہے اور مجہول کے صیغے سے بھی استعمال ہوا ہے. اور یہ خافا یخافو سے فعل مضارع کا تثنیہ کا صیغہ ہے. یخافو یخافو یخافانی، یخافو یخافانی تھا. تو ان جو ہے ان چونکہ یہ جہاں پر 5 صیغوں کو نصب دیتا ہے وہیں پر جو 7 صیغے جن میں نون اعرابی ہوتا ہے وہ بھی گرا دیتا ہے. تو یہ ان یخافا ہو گیا. یعنی ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے ان تاخذوا کہ تم پکڑو مما اس حق مہر میں سے آتیتموہ شیئا جو تم نے ان کو کچھ دیا ہے، الا یہ کہ ان یخافا وہ میاں بیوی دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. تو اس صورت میں یخافا جو ہے اس میں میاں بیوی کا تذکرہ ہے کہ وہ دونوں ڈریں، خود ہی ڈریں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. اور اگر اس کو یہ مجہول کا صیغہ پڑھا جائے تو پھر یہ ہوگا الا ان یخافا، الا یہ کہ ان کے اوپر خوف محسوس کیا جائے، یعنی دیگر لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر ڈرے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. تو یخافا یعنی کہ خوف کھایا جائے ان پر. تو خوف کھایا جائے یعنی کہ خوف کھانے والے دیگر لوگ ہوں، ان کے عزیز و اقارب ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، ان کے والدین. تو دونوں حالتوں میں ہی پھر باہمی رضامندی سے کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کلمہ ہے، آخری کلمہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. تو یہ حضوا کا جو صیغہ ہے یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. تو حضوا کے اندر 3 قراءات ہیں، ایک ہے حضوً، ایک ہے حزءً اور ایک ہے حضوءً. اور یہ تینوں قراءات جو ہیں یہ لغات ہی ہیں. حضوً ہو، حضوً ہو یا حضوً ہو، کوئی بھی قراءت ہو، تینوں کے تینوں قراءات جو ہیں ان کا ایک ہی ترجمہ ہے. اور یہ میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ مختلف قبائل کی لغات ہیں. بنی تمیم، بنو اسد اور قبیلہ قیس جو ہیں وہ اس کو حزءً زا کے سکون اور حمزہ سے پڑھتے ہیں، جبکہ اہل حجاز جو ہے وہ اس کو حضوءً زا کے ضمہ اور حمزہ سے پڑھتے ہیں. اور اہل حجاز کی ہی دوسری لغت ہے کہ وہ اس کو حضوً پڑھتے ہیں، یعنی حمزہ کو واو سے بدل کر پڑھتے ہیں. تو اس کے اندر یہ سب لغات ہی ہیں. تو آج کا ہم لیسن یہیں پر ہی مکمل کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی کویشچن ہے تو وہ ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. جی یہ ایک لیسن آیا ہوا، کویشچن آیا ہوا ہے کہ لام کتنی قسم کے ہوتے ہیں. لام نہیں، لا کی بات ہے، ہم نے تو لا پڑھا ہے. لام تو بے شمار قسم کے ہو سکتے ہیں، لیکن لا کی بات چل رہی تھی کہ لا لائے نفی جنس بھی ہوتا ہے، ایک لا جو ہے وہ مشابہ بلیسا بھی ہوتا ہے. اسی طرح ایک لا جو ہے وہ صرف نفی کے لیے ہوتا ہے، جیسے لا یضرب. یہ 3 طرح کے لا جو ہے وہ عربی زبان کے اندر پائے جاتے ہیں. کبھی کبھی لا جو ہے وہ قسم کے لیے بھی لوگ استعمال کر لیتے ہیں، لا واللہ، اللہ کی قسم. تو یہ 3-4 طرح کے لا جو ہے عربی زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں. جی استاد محترم، آیت نمبر 191 کے اختلاف کی بھی ایک بار وضاحت کر دیں کہ میننگ میں کیا فرق پڑے گا. کیا آیت آپ نمبر کی آواز بہت 191. سلو ہے، تھوڑا سا اونچی بولنا ہے یا مائک قریب کریں.
جی استاد مجھے میں پوچھ رہی ہوں کہ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اس آیت میں جو اختلافی یعنی اختلاف بدل رہا ہے نا ان کلمات کا، تو ان سے میننگ پہ کیا اثر پڑا ہے اس کی وضاحت کر دیں۔ جی اب بتائیے ذرا، میں پنکھا بند کرنے گیا تھا، شور مچ رہا تھا۔ جی استاد مجرم آیت نمبر 191 ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اس میں جو یہ میں کلمات نے بتایا تھا کہ جو قاتل یقاتل ہوتا ہے نا، اس میں باہمی مشارکت ہوتی ہے فعل کے اندر۔ باہمی مشارکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے نہ لڑو، وہ آپ سے نہ لڑے، ٹھیک ہے؟ تو جب قاتل یقتل ہوتا ہے اس میں صرف ون سائیڈڈ، ایک طرف سے لڑائی ہوتی ہے کہ آپ ان سے نہ لڑو۔ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی ماشاءاللہ، ابھی مزید کوئی کوشچن نہیں ہے، ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔